ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عوام اپنے مادر وطن کی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی حکومت مطالبہ آزادی کی پاداش میں کشمیریوں پر ظلم و تشدد اور ان کا بے دریغ خون بہا رہی ہے۔ مقبوضہ علاقے میں معصوم نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید اور گرفتار کرنا ایک معمول ہے، تاہم کشمیری تمام مشکلات کے باوجود بہادری سے ہندوتوا بالادست حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جنوری 1989 سے اب تک 95,860 کشمیری بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ کشمیری بھارتی ظلم سے آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، جبکہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیریوں اور ان کی شناخت کو مٹانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی تگودوں میں ہے۔ کشمیری اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جو بھارت کے جموں و کشمیر پر قبضے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بھارت مقبوضہ علاقے میں اپنے غیر قانونی اقدامات اور دہشت گردی کے ذریعے علاقائی استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ بھارت جموں کشمیر میں تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ شہداء کی ہی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے بھارت کشمیریوں کو محکوم بنانے اور ان کی آزادی کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ آج بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی میزبانی میں 13ویں برکس ورچوئل میٹنگ میں افغانستان کی صورتحال ایک نمایاں نقطہ ہے۔ اس علاقائی گروہ میں برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ کے ممالک شامل ہیں اور رواں برس اس گروہ کے سمٹ کی میزبانی بھارت کے حصے میں آئی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کا براہ راست نام لیے بغیر میٹنگ کی بحث میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بھارت نے حسب روایت جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد بھارت اپنی شرمندگی کو چھپانے کی خاطر کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی میٹنگ کے تناظر میں افغانستان اور پاکستان کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ میٹنگ میں پاکستان کے خلاف ماحول بنایا جائے، تاہم بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ برکس جیسے فورم دو طرفہ مسائل پر بات چیت کے لیے نہیں ہیں۔